اور معافی کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، یہاں سے میں اب شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1، قیامت جب آئے گی، روایت کہتی ہے قیامت جب آئے گی تو ینادی المنادی من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہے کھڑا ہو جائے قیامت میں۔ روایت کہتی ہے فلا یقوم، ہم لوگ کہتے ہیں نا آپ کو اجرکم علی اللہ، بولیے تو آپ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہ صاحب مجلسوں میں آئے تھے وزیر اعظم صاحب نے کم سے کم 10 بار کہا اجرکم علی اللہ، آپ کا اجر اللہ پر، اللہ آپ کا اجر اللہ پر، لائیے صاحب۔ روایت کہتی ہے وہاں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، آواز قدرت کی طرف سے آئے گی من کان لہ علی اللہ اجر، جس پر اللہ کا اجر بقایا ہے فلیقم، کھڑا ہو جائے، فلا یقوم الا العافون، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سوائے معاف کرنے والوں کے۔ دیکھیے روایت تو ہم کو روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے کہ جس کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی اس کے بھیجے میں شاید بات نہیں اتری۔ تو اب حدیث آگے کہتی ہے اما تسمعوا قولہ تعالی، تعجب کیوں، کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے جہاں قرآن کہتا ہے، یہ تو حدیث کی بات تھی نا، اب قرآن سنیے۔ سورہ مبارکہ شورى ارشاد ہوتا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے معاف کرو تم، اجر ہمارے ذمہ باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے دو لوگوں میں اصلاح کرواؤ، صلح کرواؤ، تمہارا اجر ہم۔ تو جانتے ہیں آپ دن کے مقابلے میں رات، سفیدی کے مقابلے میں سیاہی، تو مقابلہ سمجھتے ہیں نا۔ اصلاح کا ثواب یہ، صلح کروانے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کہتا میرے ذمہ ہے نا، جو چاہو۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے، صلح کے مقابلے میں فتنہ ہے نا، جھگڑا، ان کی ان سے اچھے خاصے دونوں دوست تھے بیچارے، 3 دن ادھر ادھر کر دیا، آنا جانا بند ہو گیا۔ تو جب صلح کروانے والے کا اتنا ثواب ہے تو قرآن ہی کہتا والفتنة اشد من القتل، فتنہ مرڈر سے بڑھ کے آئے، والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے آئے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ قرآن اور حدیث کی روح سے معافی اتنی اہم ہے، ابھی اور حدیثیں سناؤں گا آپ کو۔ پھر میرا جھگڑا ہو گیا محمد عباس بھائی سے، میں نے کہا بتاتا ہوں بیٹا، چلا گیا تھانے پر، یہاں کیا ہے صاحب FIR لکھوانی ہے، کس سے؟ وہ ایک لڑکا محمد عبا، وہ کسی سپاہی سے ان کی جان پہچان تھی، وہ کھڑا تھا، اس نے کہا سر ہم جانتے ہیں بہت بڑھیا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دروغہ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تمہارے کو بند کر دوں گا ابھی 500 گرام گانجے میں۔ چلے آئے صاحب، کچھ نہ کر پائے۔ تب تک کوئی صاحب مل گئے، کہنے لگے مول صاحب میرے تعلقات SP سے ہیں، وہاں لے کے چلے گئے صاحب، SP صاحب سے بات ہی ہو رہی تھی، اتنے وہی سپاہی کوئی ڈاک لے کے پہنچ گیا۔ قسمت اس کو کہتے ہیں نا، تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، وہ کیسے بچاتا ہے وہ جانتا ہے۔ صاحب SP صاحب کے ابھی کچھ نہیں کر پائے، DIG تک ہو گئے، کچھ بگاڑ نہیں سکے ہم محمد عباس کا۔ تو یہ چاند فیضی صاحب کہنے لگا مول صاحب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑو، ختم کرو۔ تو ہم تو سب کچھ کر چکے تھے، کچھ کر بھی نہیں پائے، تو عزت اسی میں ہے۔ اب جب شام کی مجلس تھی، میں نے کہا بھائی شکارپور والوں گواہ رہنا، میں نے اس کمبخت محمد عباس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا۔ اب پبلک خوش، ماشاءاللہ یہ عالم ہے، اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو بیوقوف بنا لے گئے، قیامت آئے گی نا کہ نہیں آئے گی؟ تو پھر جب وہ آواز لگائی جائے گی جس کا اجر اللہ پر باقی ہے کھڑا ہو جائے، ہم کو حدیث پتہ تھی، ہم کھڑے ہو گئے۔ کیا ہے؟ کہا صاحب میں نے شکارپور کا لڑکا محمد عباس اس کو معاف کیا تھا۔ آواز قدرت آئے گی، پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اللہ کے یہاں یہ 420 نہیں چلے گی۔ ہم کو پتا ہے کہ تم نے کب معاف کیا، جب کچھ بگاڑ نہیں پائے تب معاف کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ایسی معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔
تب اب سنیے تب کیسی معافی. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، سب سے زیادہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس کو بدلہ لینے کا پاور ہو. مجبور کی معافی میں کوئی دم تھوڑی ہے. چنانچہ بذالک اوصی امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا نے فرمایا کیا؟ کن عفوا فی قدرتک، جب پاور میں ہو تو معاف کرو. جوادا فی عسرتک، تنگی ہے تو خرچ کرو، سخاوت کرو. موثرا فی فاقتک، فاقہ ہو رہا ہو اپنی پلیٹ دوسرے کے سامنے رکھ دو. اگر تم یہ کام کر لو جاؤ گے، فرمایا تکمل لک الفضائل، مولا فرماتے ہیں تب تمہاری فضیلت مکمل ہوگی. اور سنائیں آپ کو مولائی کہتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلت العاف، جب آدمی پاور کی پیک پر ہو تب معاف کرنے کا مزہ ہی اور ہے. صلوات پر محمد. اب آئیے سناتا ہوں حدیث. اور اب جو حدیثیں سنانے جا رہا ہوں 2-3، وہ سب حدیثیں مولا کی ہیں، اس لیے کہ مولا سے زیادہ ظلم بھی تو کسی پر نہیں ہوا ہے. یہ ساری حدیثیں مولا کی ہیں. محمد عباس بھائی، دیکھیے ہمارے ساڑھو کا نام بھی محمد عباس ہے، اس لیے تھوڑا آپ سے لگاؤ بن گیا ہے. تو محمد عباس بھائی، کبھی ون پر ہم کو دیکھا آپ نے؟ اس وقت جو میری شکل آپ کو دکھ رہی ہے ون میں اس سے ٹھیک دکھتی ہے، اسی خراب نہیں دکھتی ون میں. کیوں؟ غور کیا ہے نا؟ تو کیوں ون میں ٹھیک دکھتی ہے؟ ابھی اتنی صحیح نہیں دکھ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ایک مرزا بھائی ہیں وہاں، وہ اتنا بڑا ڈبہ لے کے آتے ہیں وہاں. شروع میں تو بڑی شرم آئی کہ ہم کوئی عورت ہے، لیکن اب بھائی قانون تھا، وہ اپنا ہاں یوں پورا سمجھ گیا، تو وہ اچھی خاصی جو ہے شکل ٹھیک ہو جاتی ہے میک اپ کر دینے سے. شام کو جب پروگرام ختم ہوتا ہے تب میں کہتا ہوں یار 1-2 فوٹو بھی لے لو، گھر بھی بھیج دیں کہ ہم بھی ٹھیک لگتے ہیں. صلوات پر محمد. تو ایسی شکل والا بھی تھوڑا سا اگر اس کو زینت دے دی جائے، میک اپ کر دیا جائے تو شکل ٹھیک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہر چیز کا میک اپ ہو سکتا ہے، ہر چیز کو زینت دی جا سکتی ہے. حتیٰ قرآن کو زینت دی جا سکتی ہے. قرآن کو کون زینت دینے کی ہمت کرے گا؟ میں نے کہا حدیث کہتی ہے، ہم تھوڑی کہتے ہیں. وَلِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، ہر چیز کا ایک زیور ہے. قرآن کا زیور اچھی آواز ہے. ویسے ہی آپ جو ہے وہ منسٹر ہو گئے، آپ IPS ہو گئے، آپ چیئرمین ہو گئے، آپ گاؤں کے پردھان ہو گئے، اپنی پردھانی کا میک اپ کرو، اپنی چیئرمینی کا میک اپ کرو. تھانے دار ہو گئے ہو، اپنے جو ہے تھانے داری پر جو ہے وہ میک اپ کا سب اس کا میک اپ کیسے ہے کہ جس سے تپن تھی، جس سے جو ہے وہ جھگڑا تھا، سب کو معاف کرو. العافو زین القدرہ، معافی طاقت کی زینت ہے. صلوات پر محمد. کس کلاس تک پڑھائی کیا؟ گریجویشن. مولوی بھی ہیں ہاں سلطان المدارس میں، تب تو اور اچھا سمجھو گے. کس کلاس تک پڑھا سلطانیہ میں؟ عالم تو اتنا تو سمجھ لو گے انشاءاللہ. اور گریجویشن الگ. ہاں زکوٰۃ آپ کے اوپر جو ہے گریجویشن ہے نا، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. آپ عالم ہیں، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. کل زکوٰۃ تو 9 چیزوں پر ہے واجب، گیہوں، جو، چنا، کشمش. میں نے کہا میں واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کہتی ہے ہر چیز پر زکوٰۃ ہے.
جیسے آپ پرنسپل ہیں صاحب تو ایم اے بی ایڈ کچھ تو ہوں گے نا. دین کہتا ہے لکل شیء زکوۃ و زکوۃ العلم نشرہ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے. آپ کی موت بہت اچھی ہے، آ جاؤ یہیں قبرستان میں لگا لو بھیا، چھوٹا گھر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے شام سے 4 سے 5 آؤ میتھ پڑھاؤں گا. آپ کی بایو بڑھیا ہے، آ جاؤ میں شام کو پڑھاؤں گا. آپ اردو ادیب ہیں، لکل شیء زکوۃ ہے نا، وزکوۃ العلم نشرہ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، حتیٰ آپ خوبصورت ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ہے. اور یہ بولی جائے یہ نئی بات، حسن کی زکوٰۃ تو تل لگانا پڑے گا. کیا کریں، وہ پہلے عورتیں نہیں بچوں کو کرتی تھی کہ وہ یہاں وہ کاجل لگا دیتی تھی تاکہ وہ حسن تھوڑا کم ہو جائے، نظر سے بچ جائے نا. یہ نہیں ہے. لکل شیء عارف بڑے موٹے ہو گئے ہو، چلو صلوات بر محمد کم کرو. لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، اپنی خوبصورتی کی زکوٰۃ نکالو. خوبصورتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ الحسن العفاف، حسن کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے. عجیب ہے دین کا. میں نے کہا نا شکر ادا کیجئے کہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہم آپ کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ اتنی بڑھیا بڑھیا بات کہاں کون بتائے گا. اللہ تیرا کرم ہے، اور کل کو ہوگا جواب دے گا کہ یہ جو کیوں بھائی تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ میاں اتنا خوبصورت بنا دیا تھا آپ نے، ہم کیا کرتے، لڑکیاں مرتی تھیں میرے اوپر، میں کیا کرتا صاحب. روایت کہتی اللہ حضرت یوسف کو لائے گا، یہ دیکھو میرا بندہ تم خوبصورت ہو کہ یوسف. عورتوں سے سوال ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا، ساتھ تو نے اتنا خوبصورت مجھ کو بنا دیا تھا. روایت کہتی ہے اللہ حضرت مریم کو لائے گا، ہے تم خوبصورت ہو کہ مریم. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، حتیٰ جو گھر بنایا ہے. سمجھ گئے؟ اب اسی لیے کہتے ہیں 1 BHK کا مکان مت لیجئے اگر اللہ نے نوازا ہے تو. صلوات بر محمد. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مکان کی بھی ہے، وہاں بھی ہے مکان کی زکوٰۃ. صاحب 1.5 کروڑ لگا کے بنایا، زکوٰۃ نکالی کہ نہیں نکالی تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. کہ سنو حدیث یہ کہتی ہے، اور اس کا تجربہ ہم کو ابھی ہوا کہ کیوں کہا ہے واقعی معصومین. لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الدار بیت الضیافہ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. ہاں دیکھیے میرے چھوٹے بھائی رہتے ہیں حیدرآباد میں، وہاں میرے پاس ایک بندہ خدا کا فون آ گیا، ایسے ایسے آدمی وہاں حیدرآباد میں ہے مولانا، اور آج اس کا وہ فیل ہو گیا، بجٹ جو بھی ہے ہوٹل کا نہیں دے پائے گا، تو 1 رات کا انتظام آپ کر دیے کہیں رہنے کا، کل تک ہم انتظام کر دیں. میں نے کہا بھائی میں فیض آباد میں رہتا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے آپ فیض آباد میں رہتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ آپ کے بھائی حیدرآباد میں ہیں اور آپ بھی آج کل حیدرآباد گئے ہوئے ہیں. ان سے کہیے 1 رات اپنے گھر اس کو روک لیں یا کہیں بھی، ہم کل اس کے ہوٹل کا انتظام کر دیں گے. تب سمجھ میں کیوں دین کہتا ہے کہ مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. کوئی مسافر آ کے کہیں پھنس جائے اور اس کے ہوٹل کا کرایہ نہ ہو تو ہر آدمی ایسا ہو جو اپنے گھر مہمان رکھ سکتا. صلوات بر محمد. ویسے ہی آپ پردھانی جیت گئے، آپ چیئرمینی جیت گئے. اول تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو جیتنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے، 1000 ووٹ ہے، 5 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا. ارے بابا تھوڑا سا کبھی عقل سے کام لے لیا کرو بھائی. صلوات بر محمد. میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ، کبھی سب کھڑے ہو جائیں گے، اس گاؤں کے 1-2 یہاں آئے بھی، وہ بھی آستینے سمیٹ لیں گے میرے گاؤں کی بدنامی. لیکن وہاں ہو سکتا ہے جیت سکتے ہیں. الحمدللہ 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے.
اچھا سمجھانے جائیے تو مولوی صاحب سے بڑا احمق کوئی ہے ہی نہیں، ساری برادری کی نبض انہی کے ہاتھ میں، سارا ووٹ انہی کو مل جائے گا، رزلٹ آتا ہے جی مول صاحب ہار گئے، صلوات فرمایا، ہو رہا نہیں ہوتا جا۔ ابھی ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں آزادی کے بعد سے پہلی بار چیئرمین ہوا ہے مسلمان، اسی عقل مندی کے ساتھ، آپ ہیں کہ ہوتے ہوئے نہیں کر پا رہے ہیں، صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ تو آپ چیئرمین ہو گئے، کہنے کا مطلب یہ، آپ چیئرمین ہو گئے، آپ منسٹر ہو گئے، آپ آئی پی ایس ہو گئے، ہے نا، آپ ڈی ایم ہو گئے، اب دین کہتا ہے زکوٰۃ نکالیے بھائی صاحب، منتری جی زکوٰۃ نکالیے، آئی پی ایس صاحب زکوٰۃ نکالیے، کہ اس کی کیا زکوٰۃ ہے، کہ جتنوں سے لڑائی تھی ختم، پاور میں آ گئے، اس کا میک اپ کرو معافی کے ذریعے سے، اس کی زکوٰۃ نکالو معافی کے ذریعے سے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْقُدْرَةِ الْعَافُ، پاور کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے۔ انٹر میں پڑھ رہے تھے ہم، یہ وہیں شیعہ کالج میں سلطان پور میں پرنسپل تھے، مجھ کو ضرورت تھی، وہیں KNI میں ایڈمیشن میرا ہونا تھا، 50,000 روپے کا میٹر تھا، آج انجینئر ہو گیا ہوتا میں، ان کے آفس میں پہنچا، سر ایسا ایسا ہے، اے بھیا بہت کام ہے جائیے آپ، واپس کر دیا۔ ایک تو آدمی مجبور ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کر سکتا تھا میں بھائی، میں نے نہیں کیا، نتیجہ سمپلی BA کر لیا، ہے نا، سمپلی MA کر لیا، اتنی اوقات تھی گھر والوں کی، اللہ نے دماغ دیا، سول میں بیٹھ گئے، IPS ہو گئے، IPS ہو کر کے بحیثیت SP کی پہلی پوسٹنگ ہوئی اسی سلطان پورہ۔ ان کے دماغ میں ہے کہ میں پرنسپل ہوں، کہیں نہ کہیں تو یہ میرا شاگرد رہا ہوگا، اپنی والی بھول گئے کیسے دفتر سے بھگایا تھا۔ SP صاحب کے سامنے پہنچے پرنسپل صاحب، شیطان کیا کہے گا؟ اب بہت موقع سے ملا ہے پرنسپل، ریٹائر بھی ہوگا، رگڑ دو اس کو، یہی کہے گا نا، دین کیا کہتا ہے، اپنے اس SP کو میک اپ کرو، کیا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالو، حدیث کہتی العاف زکوٰۃ الظفر، کامیابی کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے، صلوات پر محمد۔ اچھا آج ہم جب دوسرے کو معاف کریں گے نا تو کل کو ہم کو حق ہے کہنے کا، اللہ میاں ہم تو بندے ہو کر کے کتنا کتنا ہمارے ساتھ ہوا، ہم نے معاف کر دیا، آپ ارحم الراحمین ہو کہ ہم کو نہیں معاف کریں گے تو کہنے کے لائق ہو جائیں گے۔ تو جو معاف بھی کر رہے ہیں نا وہ ان کو معاف نہیں کر رہے، پلٹ کے ہم ہی کو اس کا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ صلوات، ایک قصہ اور مجلس تمام۔ کان رجلا من اولاد عمر بن الخطاب، ایک آدمی تھا من نسل عمر بن الخطاب، خلیفہ دوم کی نسل کا، کانا یؤذی الامام ابا الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام اذا رآ ویسب ویشتم علیاً۔ بھول جاتا تھا میں، کتاب لے کے پڑھتا تھا، ہمارے لکھنؤ میں ہیں ڈاکٹر اسد عباس صاحب، ان سے فریاد کی، MRI کروایا، سمجھ گیا، اللہ کا شکر 2 مہینہ دوا کھایا، دیکھ رہے ہیں احتیاطاً لیے ہیں لیکن کام چل رہا ہے، اس آدمی کے لیے بھی ایک دعا کر دیجیے آپ حضرات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک آدمی ہے خلیفہ دوم کی نسل کا، جب امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام پہ نظر پڑتی تھی اذیت دیتا تھا، اسی کتاب میں جس سے میں پڑھا، اذیت دیتا تھا، گالیاں دے، ویشتم الامام علی مولا کو، آپ برداشت کریں گے جان رہے یا جائے؟ ہاں،
فقال بعض جلسائے، بعض حضرات نے امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے کہا دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا اجازت دے دیے مار ڈالے اس کو. فنہاہم اشد النہی وزجرہم اشد الزجر، امام نے سختی سے منع کیا، بہت سختی سے ڈانٹا، خبردار یہ کام مت کرنا. ایک دن حضرت نے پوچھا کہاں رہتا ہے؟ کسی نے کہا مدینے کے باہر اس کا کھیت ہے، فارم ہاؤس ہے. حضرت اپنی سواری پہ سوار ہوئے چلے گئے. آپ کسی کے جوتے بوئے کھیت سے جائیے گا، شور مچائے گا نہیں مچائے گا؟ امام سنی نہیں رہے، وہ ہنگامہ کر رہا. پہنچ کے سلام علیکم. اب محبت ہوگی تو قاعدے سے جواب دے گا، تپا ہوگا. اب کتاب میں ویڈیو تو نہیں ہے نا، اپنی عقل سے سوچو. وعلیکم السلام کہے گا اور کیا کہے گا؟ حضرت نے فرمایا کم غرمت، کتنا لگایا، خرچ کتنا کیا ہوگا کھاد میں، اس میں اس میں؟ 100 دینار، 100. حضرت نے کہا کم ترجو، کتنے کی امید ہے. جب آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے نا تو اس کی صحیح بات بھی نہیں سنتا ڈھنگ سے، اس کی بولیے صحیح بات بھی اس کو الٹی سنائی دیتی ہے. اس نے کہا کوئی میں لست عالم الغیب، میں کوئی غیب جانتا ہوں؟ حضرت نے کہا یار میں نے یہ تھوڑی پوچھا کہ کتنا پیدا ہوگا، میں نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے. امید تو لگاتا ہے نا آدمی. 200. حضرت نے ڈالا جیب میں ہاتھ، تھیلی نکالی 300. کہ یہ میری طرف سے تحفتاً، بقیہ جو تمہاری امید ہے. جیسے اب کی دھوڑلی والوں کو ماشاءاللہ ہم بہت لگا، پتا تھا تمہیں اچار ہی کر لیا آئے ہوتے بھائی صاحب. صلوات محمد. یا ہمارے پپو کو بتا دیتے کہ ہم جا رہے ہیں. صلوات. یہ تو مذاق کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے باغ واغ ہے، خدا کا کرم. ابھی پرسوں گاؤں سے توڑوا کے لایا ہوں. صلوات. یہ سب جو ہے فن ذاکری ہے کہ تھوڑا کھلاتے رہو کہ آدمی بور نہ ہونے پائے. اتنی سوکھی مجلس کے بعد تھوڑا فریش ہونا ضروری ہے. کیسے آپ بس سے جاتے ہیں نا، یہاں درد ہو رہا وہاں درد ہو رہا، ایک ڈھابے بس والا روکتا بھائی جس کو بھی ہے وہ فارغ ہونا ہو لے. 10 منٹ کے بعد ہی آپ دوبارہ بس میں بیٹھتے بالکل فریش ہوتے نہیں ہوتے، پھر 60 کلومیٹر چلے جاتے ہیں. وہی یہ سب ہم کرتے ہیں کہ ایک بار آپ کو اتار کے ٹہلا کے پھر واپس لائیں، پھر آدھے گھنٹے کام ہو جائے گا آپ کا. صلوات محمد. تو یہ جیب سے نکالا. حضرت نے کہا یہ لو، جو تمہاری امید ہے اللہ اس کو ہی پورا کرے. اب وہ سوچنے لگا ری ہم ان کو برا بھلا کریں، ان کے دادا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ آدمی کہ ہم ہی تو غلط نہیں ہیں، جو کچھ الٹا پلٹا سن رکھا تھا. او کبھی ہاتھ چوم رہا، کہیں پیشانی چوم رہا ہے، جیسے تیسے امام چڑھا کے آئے اس سے. بھائی جانے دے بھائی. مسجد میں پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد آیا، گیٹ پہ مسجد کے کھڑا ہوا. اچھا علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا کتنا بدماش آدمی ہے، امام کو برا بھلا کہتا. وہیں گیٹ پہ کھڑا ہو کر کے امام کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہے آیت قرآن کی، واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. تو پبلک کو پتا تھا بھائی کون ہے. اچھا کیا بھائی خیریت، مطلب یہ کیا ہو گیا، سورج کہاں سے نکل آیا بھائی پچھم سے؟ کہ وہی کچھ خیریت ویریت نہیں، جو دیکھا تم نے وہی صحیح ہے. امام نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے کہا تھا دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ دے دیجئے مت ڈالیں اس کو. امام نے بلایا، اب بتاؤ تم لوگ جو چاہ رہے تھے وہ بہتر تھا یا میں نے جو کیا وہ بہتر؟ توجہ فرما رہے نا. اب دین ہمارا یہ سکھاتا ہے. اب آخری بات، آپ کو خاندان میں سمجھانے والے ملیں گے، آپ کو اپنے گھر میں سمجھانے والے ملیں گے، آپ کے دوست یار سمجھانے والے ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس موضوع پر یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں،
یہ نہیں یار تمہارے ساتھ بہت ہوا، ہم ہوتے تو نہ برداشت کرتے. سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ کچھ نہ کچھ کرنے ایف آئی آر کر دو، ہے نا. پلٹ کے آؤ ذرا سا پتہ کر لو مولا آپ کیا کہتے ہیں، یا امام آپ کیا کہتے ہیں. سب کی جو ہے وہ ایک طرف، امام کی فرمائش ایک طرف. ہمارا امام کہتا ہے جھگڑے کے چکر میں مت پڑو، اختلاف کے چکر میں مت پڑو، بدلے کے چکر میں مت پڑو، معاف کرو. اور معافی بھی کیسی، ارے ایک 5 منٹ بعد بور تو نہیں ہو رہا ہے نا، 5 منٹ صلوات. معافی بھی کیسی. محمد عباس بھائی آئے، کہنے لگے مول صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں دوڑ چکے، ایف آئی آر کروانے کے لیے کروا نہیں پائے، کچھ آپ میرا بگاڑ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی مجھ کو مرنا ہے، واقعی ہم نے غلط کیا، مول صاحب معاف کر دو، ہے نا. اب ہم کو چانس مل گیا، تم کو معاف کرتے ہیں. بیہودے کہیں کہ نالائق، بھائی خاندان اس طرح کی ہے، تم لوگ معاف کرنے کے لائق ہو. چھوڑو، اب یہ بیچارے کہہ رہے جاؤ معاف کیا. ایک یہ بھی ہے، قرآن کہتا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. صفحہ کے معنی ہے اوائڈ کرنا، درگزر کرنا. جمیل کے معنی خوبصورت نا. قرآن کہتا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کسی کو معاف کرو تو خوبصورت انداز سے. 8ویں امام نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا یعنی العاف بلا عتاب، بغیر 4 باتیں سنائے معاف کرو. دین یہ کہتا سب تو سنا دیا تم نے، اب کون سی معافی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا. آئیے ایک جملہ بھی امام حسین نے حر کو کہا، معافی مانگنے آئے ہیں، گھیر کے تم لائے، معافی مانگنے آئے ہیں. اصغر کی پیاس دیکھو، معافی مانگنے. 10 باتیں امام کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے. آج تک سنا آپ نے کہ معاف کرنے سے پہلے امام نے ایک جملہ بھی کہا ہو اس طرح کا؟ یہ اہل بیت. بلکہ الٹا ہے، کیا؟ اور ہم شرمندہ ہے، معافی اس کا نام ہے. ہاں معافی اس کا نام، اور ہم شرمندہ ہیں. مطلب ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا. مولا اکیلا ہوتا ہوں، بستر پر ہوتا ہوں یا ممبر پر ہوتا ہوں، بڑی اللہ اللہ رسول رسول کرتا ہوں، لیکن جب موقع آتا ہے شیطان بہکا دیتا ہے. جب وقت پڑتا ہے تو یہ ساری حدیثیں بھول جاتا ہوں میرے اللہ، اور شیطان وہ کرواتا ہے کہ جو تو نہیں چاہتا. پالنے والے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. کئی دن کی زندگی بچی ہے، 10 سال 15 سال، چھوڑیے جو کچھ اس نے ڈال دیا. ان کا نمبر دو، ان کا نمبر دو، ان کا نمبر دو، جانے دیجیے. 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد میں کہا چھوڑیے، اللہ ہے بس. امام حسین کو دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں. اس طرح کے واقعات نا ابھی 1 گھنٹہ آپ کو چلاؤں کہ مولا نے کیسے معاف کیا، امام حسن علیہ السلام نے کیسے معاف کیا، امام حسین علیہ السلام نے کیسے معاف کیا، چوتھے امام نے کیسے معاف کیا، 5ویں بھری پڑی ہے. آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن یہی تو افسوس کی بات ہے کہ کیسے رہنما اللہ نے اس امت کو دیے تھے، اور اس امت نے انہی کے ساتھ کیا کیا، انہی کے ساتھ کیا کیا. جن کے قدموں کی دھول ان کو اپنی پیشانی پہ لگانا چاہیے تھی. وہ 6 مہینے کا بچہ لے کے کھڑا ہے کہ مجھ پر رحم کر سکتے ہو نہ کرو، اس بچے کو پانی پلا دو. وہ اس طرح کھڑا ہے. سارے عزیز مار ڈالے، بھائیوں کو مار ڈالا، اولاد کو مار ڈالا. اس کے بعد روایت کہتی ہے وہ خود بھوک اور پیاس کے عالم میں آئے ہیں،
فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھکا جا رہا ہے، میرا کلیجہ پھکا جا رہا ہے۔ اور جواب، کبھی کبھی یہ جواب جو ہے تیر سے زیادہ سخت، یہ جواب تلوار کے زخم سے زیادہ سخت۔ جب حضرت نے فرمایا میرا کلیجہ پھکا جا رہا، پانی دے دو، یہی شمر خدا لعنت کرے، جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہ حسین سلام اللہ علیہ، یہ فرات کا پانی جو سانپ کی کھال کی طرح چمک رہا ہے، کتے سور پی سکتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اور یہ حرکتیں، کتنا بڑا کلیجہ ہے رسول اللہ کا، کتنا بڑا کلیجہ ہے رسول اللہ کہ سب ان کو پتا ہے۔ بلکہ زندگی میں سنا دے، ایک منٹ، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل، جابیل بنا جبل سے، جبل مانے پہاڑ، تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے، جاؤ دیکھو ہمارے پیغمبر بھی سب مکے والے ستا رہے ہیں، دیکھو۔ وہ آیا جابیل فرشتہ، کہنے لگا صاحب مجھ کو آرڈر ہے آپ کی اطاعت کا، آپ جو کہہ دیجئے، آپ جو کہہ دیجئے، اگر کہیے تو میں پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پھینک دوں، سب دب کے ختم ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں پاور کے باوجود معاف کرنا، رسول اللہ زیادہ پاورفل ہے کوئی؟ پیغمبر نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتاً، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، پالنے والے ان کو میری معرفت عطا کریے، مجھے پہچانتے نہیں۔ اسی رحمت للعالمین کے نواسے کا نام ہے حسین۔ جب کلیجہ پھک رہا تھا نا، جب علی اکبر کے جنازے پہ تڑپ رہے تھے نا، ایک یا اللہ تو کہنا تھا ان کو، مگر نہیں کہا۔ آ گئے میدان میں، خود دشمن کا سپاہی ہے، کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ جس کے ایک دوپہر میں بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے، اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ لیکن جب امام نے تلوار اٹھائی ہے نا، یہ سب بھاگتے تھے بھوکے پیاسے کے مقابلے، امان 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 مانگتے تھے۔ روایت کہتی جب یہ بھاگتے تھے، میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ ان یزیدی سپاہیوں سے سن لو، یاد آ گیا تمہارا عاشور یاد آ گیا تو سن، ان یزیدی سپاہیوں سے، جانوروں سے کہیں زیادہ سمجھدار امام کا ذوالجناح۔ لڑتے لڑتے روایت کہتی ایک وقت وہ آیا کہ آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ ان یزیدیوں کا حال دیکھ لیا اپنے جانوروں کا، اب امام کا ذوالجناح دیکھیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت گر پڑے نا، ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، زبان میں لجام دباتا تھا، لا کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جانور ہے نا، اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا، شاید ذوالجناح کا مقصد یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا۔ 2 روایتیں میں نے پڑھی، ایک میں 40 کا لفظ ہے، ایک میں 17 کا۔ 17 بھی کم نہیں ہے جانور کے لیے۔ گھیرا ان لوگوں نے کہ پکڑ لیا جائے، اتنی سپیڈ سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا، 17 یزیدیوں کو مارا، یا بعض روایتوں میں 40 کو۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تب روایت کہتی ہے کہ ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔
اب روایت کا جملہ یہ ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے، اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا، لیکن جیسے ہی امن کا احساس ہوا وہاں سے سیدھا بھاگ کے امام کے پاس آیا۔ لیکن اب کی جو امام کے پاس آیا ہے نا تو لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ کہتے ہیں اپنی زلفوں کو یا پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہن ہنانا شروع کیا، ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ پانچویں امام سے روایت ہے، پانچویں امام نے بتایا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں گھوڑا ہے، ہنہنا رہا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں در خیمہ پہ آ کے اس نے کہنا شروع کیا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں کہیں عاشور کو کہیں ساتویں کو ذوالجناح نکلتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ جب عاشور کے دن پرنسپل صاحب ذوالجناح نکلتا ہے تو مردوں کے بعد یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے؟ دیکھا ہے نا، اپنے گاؤں میں دیکھا ہے نا تم نے؟ تو جب یہ ذوالجناح مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے تو شور سنتے ہیں۔ اب کیسا یہ عورتیں چیختی ہیں آج 1200 سال کے بعد ذوالجناح کو دیکھ کر کے، جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، اس میں کوئی آپ بتائیے کہ بیویاں جب خیمے سے نکلی ہوں گی تو اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کچھ نے آ کے گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ بیویاں آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی کہ اتنے میں کم سن بچی آتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مر۔